بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ سب کی محبتوں کا، آپ سب کی انکریجمنٹ کا بہت شکریہ۔ آج جو سب سے بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ ہے، کچھ چھوٹی چھوٹی خبریں بھی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آج نیب کے اندر جتنی ترامیم شہباز شریف صاحب کے دور کے اندر کی گئیں ان سب کو اڑا دیا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے ٹوٹل کو 27 کے قریب ترامیم تھیں، لیکن 10 ترامیم 9 سے 10 ترامیم ایسی ہیں جن کو اڑا دیا گیا ہے۔ اب وہ ترامیم ایسی تھیں جن سے بالکل حیت ہی بدل گئی، نوعیت ہی بدل گئی نیب کا جو سٹنگ تھا یا نیب کا جو اثر تھا اس کی۔ اور بہت سے ایسے معاملات جو کہ مختلف فورمز کے، جو مختلف نیب کے قانون کے تحت مختلف سٹیجز کے اوپر تھے، وہ کیسز لوگوں کا تاثر یہ کہتے کہ بہت سے سارے کیس ختم ہو گئے اور سب کیس ختم ہو گئے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ جب نیب کے اندر ترامیم ہوئی تو بہت سے کیسز ایسے تھے جو کہ مختلف سٹیجز کے اوپر تھے، وہ اور فورمز کے اوپر چلے گئے، کوئی اینٹی کرپشن میں چلا گیا، کوئی کسی اور ادارے میں چلا گیا، جو ادارے موجود تھے، لیکن نیب کی دسترس سے وہ باہر نکل گئے۔ اب ہوا یہ ہے یہاں پر کہ آج میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا کہ عمر عطا بندیال صاحب جاتے جاتے کچھ ایسا ضرور کریں گے کہ انہوں نے اپنا ایک ریزنٹمنٹ شو کر کے جانا ہے، اپنا میسج دے کے جانا ہے کہ بھئی میں تو آپ کے ساتھ میرے تعلقات ایسے ہی تھے اور جو میں کر رہا تھا میں تو وہ کرتا رہوں گا اور آخری دم تک میں وہ کرتا رہا۔ تو شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں آ گیا۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا، یہ 3 ممبر بینچ تھا، اس میں وہ خود تھے یعنی عمر بندیال صاحب، اعجاز الاحسن صاحب تھے، سب کو پتہ ہے اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ اسی ہم خیال گروپ کا حصہ ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب انڈیپینڈنٹ جج ہیں، انہوں نے بار بار سماعت کے دوران کہا کہ اس کے اوپر فل کورٹ بنائے۔ فل کورٹ بنانے کا مقصد اور کچھ نہیں ہوتا، صرف ایک ہوتا ہے کہ پوری سپریم کورٹ کی وزڈم آئے یا لارجر بینچ کم از کم بنے، تمام ججز آئیں یا زیادہ ججز آئیں، ایٹ لیسٹ وہ اس کے اوپر ایک اچھی رائے دے سکتے ہیں۔ لیکن عمر عطا بندیال صاحب، میں بار بار آپ کو کہتا رہا ہوں، وہ اس چیز سے خار کھاتے تھے کیونکہ ان کو ہوتا تھا کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ پھر ایکسپوز ہو جائے گا۔ 2-3 ججز کو تو یا کم از کم 5-6 ججز کو میں کنٹرول کر لیتا ہوں، سارے میں کیسے بولوں کہ یا وہ اگر ڈسینٹ دیں گے، اگر 15 جج ہیں یا 14 جج ہیں اور 8 چلو میرے حق میں دے دیتے ہیں، 6 مخالف دیتے ہیں، تو اس کا امیج بڑا غلط جاتا ہے کہ جی جو ہم نے جو کیا وہ مائٹ از رائٹ والا کام تھا اور اس میں کوئی کلیکٹیو وزڈم سامنے نہیں آئی۔ بہرحال ابھی تک ایز وی اسپیک، جس وقت میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، تو ابھی تک سپریم کورٹ کا فیصلہ باقاعدہ طور پر اپلوڈ نہیں ہوا، لیکن جو رپورٹنگ ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے چیزیں رکھ دیتا ہوں۔ معاملہ ہے بڑا دلچسپ۔ اب پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے فرق کس کو پڑا ہے۔ فرق یہ پڑا ہے جی کہ بتایا جا رہا ہے اب تک جو رپورٹنگ ہوئی ہے وہ یہ کہ جی شہباز شریف صاحب ایک مقدمے کے اندر تو بری ہو گئے تھے نیب والے، اس کے اندر کہا جاتا ہے جی کہ شہباز شریف صاحب کو بڑا فائدہ ہوا نیب ترامیم کا۔ وہ اگر نیب ترامیم کا فائدہ انہیں ہوا ہے تو پھر ان کا کیس اسی جگہ چلا جائے گا جہاں وہ تھا۔ جہاں تک بات ہے ایف آئی اے کے اندر جو کیس تھا 16 ارب کی منی لانڈرنگ کا، وہ ایف آئی اے کے اندر آتا ہے، وہ تو نہیں کھل سکتا کیونکہ وہ اس میں ان کی ایکویٹل ہو گئی، وہ صحیح ہوئی غلط ہوئی ایف آئی اے اپیل میں جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کیسز کے اندر جو کہ 16 ارب کا تھا، جس میں بائی دا وے پھر لنڈن کی این سی اے بھی انوالو تھی، انگلینڈ کی، وہاں تو شہباز شریف صاحب کا ڈیفینس بڑا اسٹرانگ تھا اور گوروں نے ان کی اکاؤنٹس ان کے اور ان کے صاحبزادے کے وہاں پر سب کچھ کیا۔ اور میں نے اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ خبر آئی تھی، عمران خان صاحب کا دور تھا، تو میں نے بار بار، میرے پاس ابھی تک وہ وہ چیٹ موجود ہے اور میں نے سنبھال کے رکھی ہے کہ میں نے شہباز گل صاحب حکومت میں تھے، ظاہری بات اپنے زور میں تھے، میں نے کہا جی یہ جو رپورٹرز ہیں ہمارے، مرتضیٰ علی شاہ بڑے زبردست رپورٹر ہیں جیو کے، میں جیو میں اس وقت کام کرتا تھا، تو میں نے ان سے چیزیں پوچھی، انہوں نے کہا جی میں اپنی سٹوری پہ سٹینڈ کرتا ہوں، سلیمان شہباز صاحب کے اکاؤنٹس فریز کیے گئے تھے، جو شہباز شریف صاحب کی یہاں والے معاملات تھے ہر چیز کو دیکھا گیا، ان کے اکاؤنٹس کو فریز کیا گیا، سب پرکھنے کے بعد انگلینڈ میں جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے کلیئر قرار دیا تھا، کلین چٹ دی تھی کہ کوئی منی لانڈرنگ سلیمان شہباز نے نہیں کی۔ حکومت اس وقت شہباز شریف صاحب کی تو نہیں تھی، عمران خان صاحب کی تھی۔ ساروں نے کہا جی، شہباز گل صاحب نے کہا جی سارے رپورٹر جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے شہباز گل صاحب کو میسیجز بھیجے اور میں ابھی تک وہ رکھے ہوئے ہیں اور کبھی ضرورت پڑے تو بطور ایویڈنس دکھاؤں گا۔ میں نے کہا جی یہ باتیں ہیں، ان کا جواب آپ دے دیں، آپ حکومت میں ہیں، اگر آپ مجھے ثبوت دیتے ہیں تو میں پھر ان ثبوتوں کی بنیاد پر میں پروگرام کرتا ہوں۔ اور مجھے آج تک ان کے سوالوں کا جواب تھا۔ میں شہزاد اکبر صاحب سے پوچھتا رہا اور بار بار کہتا رہا کہ آپ منی لانڈرنگ کرتے رہتے ہیں، ثبوت پرووائڈ کیے ہیں آپ نے، تو اس کا کوئی جواب نہیں آتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے جو نیب کا معاملہ تھا، اگر تو نیب کے معاملے کے اندر ان کو جو سزا ان کی ختم ہوئی یعنی بری ہو گئے، اگر تو ان کو فائدہ ہوا ہے، تو کچھ نیوز رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا کیس دوبارہ کھل جائے گا،
کیس کھلنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ سزا یافتہ ہو جائیں گے، لیکن کیس دوبارہ کھلے گا. آپ کو پتہ ہے نیب کا کیس دوبارہ کھل جائے تو پھر وہ رینگتا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے اور کسی کو بھی خراب کرنے کے لیے وہ کافی ہوتا ہے. اس کے علاوہ آصف زرداری صاحب کا کیس ہے. میاں نواز شریف صاحب کو کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں وہ تو ان کو سزا کس چکر میں ہوئی ہے، تو نیب ترمیم کیسے ہوئی ہے. اب میں ذرا کلیئرٹی دے دیتا ہوں. ایک توشہ خانہ کا معاملہ تھا جو میاں نواز شریف کے خلاف پچھلے کچھ عرصے پہلے کھلا، سال 1.5 سال پہلے. وہ موجود ہے. وہ اب کیونکہ ترامیم نیب کی کالعدم قرار دے دی گئی ہیں تو وہ دوبارہ ریوائیو ہو جائے گا. جو سزائیں ہوئی ہیں میاں نواز شریف صاحب کو وہ العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ میں ہوئی ہیں، وہ 2018 میں ہو چکی تھی. لہٰذا وہ اپنی جگہ موجود ہیں اور وہ جب میاں نواز شریف واپس آئیں گے تو وہ ان کے خلاف اپیل کریں گے. اپیل منظور ہوگی تو وہاں سے وہ بری ہو جائیں گے. اب باقی بہت لمبی لسٹ ہے. اس میں کوئی کہہ رہے جی خواجہ آصف صاحب کا کیس دوبارہ کھلے گا، شاہد خاقان عباسی صاحب کا، خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ سلمان رفیق صاحب، پیپلز پارٹی کے متعدد لوگ ہیں. آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہیں فریال تارپل صاحبہ، ان کا کیس ہے. بہت سے کیسز ایسے ہیں. ابھی آہستہ آہستہ لسٹیں آ رہی ہیں جو مختلف فورمز پہ چلے گئے تھے یا نیب کے جو دائرہ کار ہیں ان ترامیم کے بعد اس سے ہی نکل گئے تھے. اب وہ کیسز دوبارہ ریوائیو ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کیسز کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب کیسز نیب کے ذریعے بنائے جاتے ہیں یا نیب کے قانون کے ذریعے بنائے جاتے تھے تو ان کو استعمال کیا جاتا تھا. اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ اثر یہ ہوگا کہ اس وقت جو فضا پھیل گئی ہے وہ یہ کہ بھئی یہ تو کام خراب ہو گیا، یہ تو ایسے ہوا ہے کہ پھر یہ تو ساروں کے خلاف رگڑا لگ گیا ہے اور اس میں تو کوئی بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دیکھیے اس میں اگر کوئی ایک بچت کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے، میاں نواز شریف کا وہ جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے وہ ریوائیو ہو گیا، میں نے بتا دیا. مریم نواز شریف صاحبہ کو جو ایک معاملے میں بریت ہوئی، اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ مریم نواز شریف نے یا ان کے وکلاء نے اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے نیب ترامیم کا سہارا نہیں لیا، انہوں نے پرانے نیب قانون کے تحت ہی ان کی بریت ہوئی ہے. ایک اور معاملہ ہے رمضان شوگر مل کا، جہاں پر مریم نواز شریف کی بیل تھی. اس بیل کی منسوخی کے لیے نیب گیا سپریم کورٹ میں، لیکن پھر جب نیب ترامیم ہوئی تو نیب نے وہ وڈرا کر لی اور پھر وہ ڈسپوز آف ہو گئی. شاید اب نیب کو دوبارہ ان کی ضمانت منسوخی کے لیے درخواست ڈالنی پڑے کیونکہ نیب ترامیم کل عدم ہو گئی ہیں. اب جو باقی لسٹ ہے وہ تو بہت لمبی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں. وہ لسٹیں اب ہمارے سامنے آ جائیں گی اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون کس چکر کے اندر پھنس سکتا ہے. لیکن تاثر یہ پیدا ہو گیا ہے کہ بھئی اس سے تو رگڑا اب دوبارہ سب کو لگ سکتا ہے اور اس کے اوپر بہت سی چہ مگوئیاں بھی ہو رہی ہیں. لیکن اگر ان آل آنیسٹی دیکھا جائے کہ یہ فیصلہ آج کیوں آیا ہے، یہ فیصلہ اس لیے آیا کہ عمران خان صاحب نے ان ترامیم کو چیلنج کیا تھا اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بات اصولی ہے اور یہ ریکارڈ کے اوپر ہونی چاہیے کہ یہ نیب ترامیم کی گئیں، لوگوں کے کیسوں کو ذہن میں رکھ کے کی گئیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سپریم کورٹ کے متعدد بے شمار فیصلے ہیں جو کہ کیے گئے کئی ادوار کے اندر پچھلے بہت سے عرصے میں، جس میں کہا گیا کہ نیب کا جو اوریجنل قانون تھا وہ بڑا کالا قانون تھا، اس کے اندر تبدیلی کی جائے کیونکہ وہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے، بڑے پرابلمز ہیں. لیکن یہ بجلی لوگوں پر گرتی رہی اور عدالتوں نے کہا، سپریم کورٹ نے کہا کہ جی نیب جو کام کرتا ہے یہ تو سیاسی انجینئرنگ کے لیے کی جاتی ہیں، یہ تو لوگوں کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. اور نیب کے قانون میں نہ بیل کا رائٹ ہے، 90 دن کا ریمانڈ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بیل نہیں ہو سکتی، 90 دن تک کوئی حالت ہی کوئی نہیں ہے. اور جو بارز ثبوت ہے وہ بھی جو ایکیوزڈ ہے، جس پر الزام ہے، اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت سے شدید مسائل ہیں جن کو ٹھیک کرنے کے لیے کہا گیا جی کہ پہلے آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کے دور میں بھی آیا تھا جب انہوں نے کہا جی یہ مجھ سے NRO مانگتے ہیں، یہ کہتے ہیں نیب کا قانون بدل دو. بائی دا وے نیب کے قانون میں ترمیم کی اور جو ترامیم ہوئیں ان میں سے میں سمجھتا ہوں 80% ترامیم کے حق میں ہمارے PTI کے دوست بھی تھے. وہ کہتے تھے واقعی یہ ترامیم ہونی چاہیے، یہ بڑا غلط ہے، یہ لوگوں کو خراب کرنے کے لیے کی گئی ہیں، یہ جو قانون ہے یہ غلط ہے، اس کو درست ہونا چاہیے. لیکن ساری بات ہے سیاست ہوتی ہے جی. آج PTI کے ہمارے دوست بہت خوش ہیں کہ بھئی اب آؤ نا میدان میں سارے، اب کیسز دوبارہ کھل جائیں گے اور پھر جب جس کا دل کرے گا. آپ کو پتہ ہے دل کس کا کرتا ہے؟ دل جب کرتا ہے جب ہماری ریاستی ادارے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کسی سے ناراض ہوتی ہے تو وہ پھر بہت سے کیسز کو اثر انداز بھی کیا جاتا ہے. یہ بات آج کی نہیں ہے، میں تو تاریخی طور پر بات کر رہا ہوں نا، یہ پہلے بھی ہوا اب بھی ہوا. آپ کو پتہ ہے نیب کا ادارہ
ہمارے جو ینگ یہ جنریشن ہے ان کو یاد کرا دوں، یہ بنایا میاں نواز شریف صاحب نے تھا. اس کا نام تھا قومی احتساب بیورو. سیف الرحمان صاحب اس کے سربراہ تھے اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین کو تباہ کرنے کے لیے یہ بنایا. جب مارشل لا لگ گیا 99 میں، تو جب آئے پرویز مشرف صاحب تو اس کو نیا قانون بنایا گیا اور اسے بنا دیا گیا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. اور اس کے ذریعے سیاسی وفاداریاں تبدیل کی گئیں، لوگوں کو بلیک میل کیا گیا، پتہ نہیں کیا 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 گیا، لیکن اس قانون کو اور اس ادارے کو استعمال کیا جاتا رہا. آج حالت یہ ہے کہ یہ قانون موجود ہے، ادارہ موجود ہے، اور ادارے کی جو کیپیسٹی ہے وہاں پر اتنی نالائکی ہے کہ آج بھی اس ادارے کے اندر کوئی کسی کے پاس، اور میں یہ ریکارڈ کے اوپر کہہ رہا ہوں، کوئی کسی کے پاس اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ایک وائٹ کالر کرائم کون سا ہوتا ہے، یعنی کہ جو فائنینشیل کرائم ہوتے ہیں، یہ منی لانڈرنگ کا اور بہت سے سفسٹیکیٹڈ کرائمز ہوتے ہیں جن کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، ان میں بڑی باریکی چاہیے ہوتی ہے، بڑا دماغ چاہیے ہوتا ہے. جو لوگ کوالیفائڈ اور ٹرینڈ ہو وہ یہ کام کرتے ہیں، لیکن نیب میں ایسا نہیں ہوتا. یہاں ایک ڈی جی نیب لاہور تھے عمران خان صاحب کے وقت میں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ڈی جی نیب لاہور بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے، چاندی اوپر نیب کا چیئرمین ہوتا ہے، باقی اس کے نیچے ڈی جیز ہوتے ہیں، مختلف بڑے بڑے جو نیب کے دفاتر ہیں ان کے اندر. تو جو ڈی جی نیب لاہور تھے، میں غالباً سلیم شہزاد صاحب ان کا نام تھا، یا شہزاد سلیم، مجھے نہیں یاد پڑتا ان کا نام کیا تھا. وہ اتنی دلچسپ بات تھی کہ ایک زمانے میں وہ نیب کے اندر ایڈمنسٹریشن کے کوئی مینیجر وغیرہ تھے، پھر وہ حالت یہ آئی کہ وہ چیئرمین نیب یا ڈی جی نیب لاہور بن گئے. اور انہوں نے ان کا جو ایکسپوز انہوں نے خود کو کیا وہ جب کچھ ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر چلے گئے عمران خان صاحب کے دور کے اندر، انہوں نے اس سے ثابت ہوا کہ یہ ادارہ اس میں نالائکی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. یہ تو چھوڑ دینا کہ وہ استعمال کس لیے ہوا یا کون استعمال کرتا رہا، مطلب نالائکی اس کے اندر کے بہت کم کوئی لوگ ہیں جو اس کے اندر کو قابل کو شاید ہو، وہ بھی آپ کو بڑا ڈھونڈنا پڑے گا، نہیں تو کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں. سفسٹیکیٹڈ کرائم وہ کر ہی نہیں سکتے. ہر کیس کے اندر عدالتیں کہتی ہیں یہ انویسٹیگیشن کیا آپ نے، وہ آپ نے یہ کیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے یہ کہ لکھا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ عدالتوں سے بےزتیاں کروا کے باہر نکلتے ہیں، کیونکہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہوتی ہے وہ اتنی ناقص ہے کہ اگر کوئی ایکیوزڈ اصل اس کے خلاف ہو بھی معاملہ تو وہ بچ جاتا ہے کہ انویسٹیگیشن ہی اتنی ناقص کی گئی ہوتی ہے. آج اس ادارے کی حالت کیا ہے کہ وہاں چلیں ڈپٹی چیئرمین نیب تو چلیں نہ ہوں، پروسیکیوٹر جنرل اس ادارے کے اندر اس وقت نہیں ہے. پروسیکیوٹر جنرل اپنا عہدہ خالی کر چکے ہیں، وہ ریزائن کر چکے ہیں. اب جب وہ نہیں ہیں تو کیا کیس چلائیں گے آپ؟ پہلے تو پروسیکیوٹر جنرل کو لگانا پڑے گا. آج بھی جو نیب کا ادارہ ہے اس کی کوئی حالت نہیں ہے. اب جو ترامیم ہوئی، ترامیم کالعدم قرار دے دی گئی ہیں، اس کے بعد کیسز تو کھل جائیں گے یقینی طور پر، لیکن کیا ان کیسز کو کوئی استعمال کرے گا کسی کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے؟ پیپلز پارٹی کو تو اپنا پتہ ہے، ان کو آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد کہا ہے کہ جی ہمیں جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی یا ہماری کردار کشی کی جا رہی ہے، اس کا نوٹس لینا چاہیے. ہم نے زرداری صاحب کو، پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو کہا ہے کہ جی بات کریں اور اس کا نوٹس لیں. پیپلز پارٹی کو تو اندازہ ہے، لیکن ہمارے بہت سے دوست جو مسلم لیگ نون میں ہیں وہ بھی یقینی طور پر سوچیں گے کہ بھئی ابھی تو کچھ نہیں ہوا، لیکن کیسز تو دوبارہ کھل گئے، اور اگر کیسز دوبارہ کھل جائیں گے، کھل مطلب یہ کہ واپس نیب کے پاس آ جائیں گے، تو نیب کی تاریخ تو وہی کچھ ہے جو پہلے بھی تھی. تو اگر وہی کچھ ہے تو پھر اس سے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس سے تو کسی موقع پہ ہمارے خلاف کوئی نیا کام شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ پرانا قانون واپس آ گیا ہے. اب تو ریمانڈ بھی 90 دن کا ہے، اب تو اریسٹ بھی بڑے مطلب معاملات وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور اب کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی نئی چیز بھی سامنے آ سکتی ہے. بارے ثبوت بھی اب دوبارہ ایکیوزڈ کے اوپر آ گیا ہے. لہٰذا یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور اس نے بہت سے لوگوں کی ٹانگیں کانپ دی ہیں، کانپ جائیں گی اس سے. یا میں اس کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، وہ ایک سلپ آف ٹنگ تھا جو کہ بلاول صاحب سے ہوا. لیکن اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. دیکھیے عمر عطا بندیال صاحب نے یہ کر دیا، لیکن ایک قانون جو کہ بنا تھا پارلیمان سے، لیکن اس کا عمل درآمد روک دیا تھا بندیال صاحب نے 8 ججز بلا کے اپنی پسند کے. وہ تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون. اس میں اس کا لبے لباب موٹی موٹی بات یہ ہے کہ جو بینچ بننے تھے وہ 3 جج صاحبان کی کمیٹی نے بنانا تھا. وہ سینئر ترین جج صاحبان بیٹھتے اور وہ بتاتے کہ اچھا جی بینچ ایسے بننے ہیں، کوئی عام معاملات ہیں ان کے اوپر مشاورت سے بینچ بنائے جاتے. عمر عطا بندیال صاحب کو یہ منظور نہیں تھا، انہوں نے اس قانون کی عملداری روک دی. اب وہ کیس 18 تاریخ کو لگ گیا ہے.
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے رہے کہ جی آپ یہ بینچ دوبارہ اب نئے کیسز میں نہیں بنا سکتے جب تک آپ اس قانون کو یا کالعدم کریں یا آپ اس قانون کو, وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون ہے اس کو سسپینڈ کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے, یا پھر اس قانون کے تحت آپ بینچ بنائیں. اب وہ 18 کو ہوگا اور عین ممکن ہے کہ اس پہ فل کورٹ بن جائے. اگر فل کورٹ بنا یا زیادہ ججز بیٹھے تو ظاہری بات ہے عین ممکن ہے کہ وہ قانون اپروو ہو جائے گا اور کورٹ کہے گی جی بالکل ٹھیک قانون ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ یہ جو فیصلہ آج آیا ہے سپریم کورٹ کے پاس بائی دا وے آئینی طور پر اختیار ہے کہ وہ اپنے کسی فیصلے کو ریوزٹ کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے سپریم کورٹ سے کوئی ریویو فائل کرے اس فیصلے کے خلاف اور کہے, بے شک ریویو میں ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہ جو جج بیٹھے ہوتے ہیں وہی بیٹھتے ہیں, لیکن کیونکہ بندیال صاحب جا چکے ہیں تو ان کی جگہ پھر نئے چیف جسٹس آ جائیں گے. اگر نئے چیف جسٹس آ گئے اور منصور علی شاہ صاحب جنہوں نے ڈسینٹنگ نوٹ ہے دیا اس فیصلے کے خلاف, 2 ججوں نے اس کو عمران خان کی درخواستوں کو منظور کیا ہے, ایک جج صاحب نے ڈسینٹنگ نوٹ دیا اور اس میں کیا لکھا ہے وہ بھی پتہ چلے گا. اگر قاضی فائز صاحب ہی آ گئے اور نہ بھی بڑا بینچ بنا اس کے اندر, اس کے ریویو کے اندر جو نیب ترمیم کوڈ آیا گیا ہے, تو قاضی فائز صاحب کہیں گے جی کہ اس کے اوپر تو ضروری ہے کہ آپ بڑا بینچ بنائیں. اور بڑا بینچ تبھی بنے گا جب ہم یہ کہیں گے جی کہ ہم اس فیصلے کو یا معطل کرتے ہیں, یہ جو کالعدم قرار دی گئی ہیں, ریویو ڈیسائیڈ کرے گا بڑا بینچ. چیف جسٹس کی مرضی ہے بنا دیں بڑا بینچ اور سنیں وہ کہ جی اچھا جی یہ ترامیم ٹھیک ہوئی ہیں غلط ہوئی ہیں. تو یہ کام بھی عین متوقع ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, اور جو بندیال صاحب کر کے گئے ہیں وہ انڈو بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ جی ریویو کے اندر, جب کیونکہ ریویو اپیل نہیں ہے, ریویو کے اندر بڑا لمیٹڈ اختیار ہوتا ہے, اسکوپ ہوتا ہے, کوئی ادھر ادھر نہیں سپریم کورٹ کے جج جا سکتے, بس انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے ہاں کچھ چیز رہ تو نہیں گئی اور بس اس میں عام طور پہ ریویو ریجیکٹ ہی ہوتے ہیں. لیکن یہاں سلسلہ مختلف ہے. یہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس کی جگہ پر آئیں گے اور بیٹھیں گے اور پھر وہ کہیں گے کہ اچھا بھائی اس کو ہم دیکھتے ہیں, کیوں نہ اس کے اوپر جو منصور علی شاہ صاحب نے بات کہی تھی کہ ریویو کرتے ہوئے ہم ریویو بڑے بینچ سے بنوا لیں, یا ریویو جو ہے وہ بڑا بینچ ڈیسائیڈ کر لیں. یہ امپورٹنٹ بات ہے. بلاول صاحب کی جو گفتگو آج ہوئی اس سے ایک بات تو ظاہر ہو گئی ہے, پیپلز پارٹی کو بہت سی باتوں کا پتہ ہے. پیپلز پارٹی کو جو میں آپ کو اشارے دیتا رہا ہوں اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کو روکا جا رہا ہے, ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, لیکن ان کو اس بات کا بھی احساس ہے جو کہ زرداری صاحب کو سب سے زیادہ ہے, کیونکہ وہ سب سے زیادہ ذہین ہے پیپلز پارٹی میں. ان کو یہ پتہ ہے کہ بھائی نہیں, ہم نے اتنی لڑائی نہیں لڑنی یا اس لڑائی کو اس جگہ تک لے کے نہیں جانا کہ ہم سسٹم سے ہی باہر ہو جائیں. اس لیے پیپلز پارٹی کی جو آج سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بعد جو اجلاس کے بعد جو بلاول صاحب کی پریس کانفرنس تھی وہ نسبتاً دھیمی تھی. نہیں تو بلاول صاحب بہت بڑے بڑے چھکے بھی لگا سکتے ہیں اور باؤنڈری سے باہر بھی بال کو پھینک سکتے ہیں, لیکن انہوں نے آج ایسا نہیں کیا. انہوں نے اشارے کنارے دیے کہ 2013 میں کون اقتدار میں آیا تھا اور کیسے آیا تھا, 2018 میں کیا ہوا, یہ ہوا وہ ہوا, اس سے زیادہ آگے وہ نہیں گئے. تو یہ بات ذرا آپ کے سامنے رکھنی ضروری تھی. تلاطم ضرور برپا ہوا ہے آج, لوگ سوچ میں ضرور پڑ گئے ہیں کہ یار یہ گیم کوئی الٹی نہیں ہوگی. کچھ لوگوں نے یہ تک کہنا شروع کر دیا جی یہ جو فیصلہ ہے یہ تو شاید اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے بندیال صاحب سے جاتے جاتے کہ نیب ترمیم فارغ کرو, ساروں کے کیسز دوبارہ کھول جائیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کون آگے آئے گا اور الیکشن نہیں ہوں گے. دیکھیں یہ تجزیہ بڑا بھیانک ہو سکتا ہے, پتہ نہیں ہے صحیح ہے غلط ہے, میں یہ نہیں کہوں گا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونے جا رہا, کیونکہ قاضی فائز صاحب آئیں گے, منصور علی شاہ صاحب کے ڈسینٹنگ نوٹ موجود ہے اور وہ یہ بار بار کہتے رہے کہ اس کیس میں بھی بڑا بینچ بنائے, تو بڑا بینچ بن سکتا ہے. جاتے جاتے آپ کو بتا دوں پرویز الہی صاحب کو جس مقدمے میں اب گرفتار کیا گیا اس میں بھی ان کی بیل ہو گئی ہے. کیا ممکن ہے کہ وہ کل پھر بیچارے عدالت سے باہر یا جیل سے باہر ان کا روپکار ایشو ہو, ان کی نکلنے لگیں وہ, تو پھر کوئی نیا کیس ان کے خلاف آ جائے اور نئے کیس میں ان کو گرفتار کر لیا جائے. لیکن جو حالات معاملات ہیں وہ سامنے ہیں. عمران خان صاحب نے کوشش کی ہے کہ ان کی گفتگو ان کے صاحبزادوں سے ہو جائے, ان کی بچوں سے ہو جائے, بیٹوں سے ہو جائے, لیکن جیل حکام نے منع کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جیل مینولز اس بات کی اجازت نہیں دیتے. اب کوئی عام قیدی یا کوئی بندہ کیا اس کی گفتگو ہو سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جی عام بندے سے آپ عمران خان کو کمپیئر نہ کریں, تو پھر ہم عام بندے سے صرف عمران خان کو نہیں, ہم کسی قیدی کو بھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. جو بھی وزیر اعظم رہا ہے پھر اس کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ تو یا تو ملنا چاہیے. پھر تو عمران خان صاحب کو اگر اس میں کوئی مذائقہ نہیں, اگر بات ہوگی تو فون پہ انہوں نے کون سی اپنے بیٹوں سے کون سی بڑی سازش کر لینی ہے, ایک باپ نے اپنے بچوں سے بات کرنی ہے. لیکن پھر اگر ہم نے کسی کو ایکسیپشنل ٹریٹمنٹ دینا ہے تو پھر سب کو دیں. پھر جتنے وزرائے اعظم اندر جا چکے ہیں یا آنے والے وقتوں کے اندر پتہ نہیں کون کون جائے گا,
پھر سب کو یہ ملنا چاہیے, رول سیٹ کر دیں. یہ آج کے حالات ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا آج آپ کو کہ صورتحال بالکل نارمل ہے. صورتحال آج بگڑی ضرور ہے, کیونکہ بندیال صاحب نے ایک جاتے ہوئے ایک سٹروک کھیلا ہے. اب اس سٹروک کو کوئی روکے گا یا اس سٹروک کو ریورس کر دے گا, یہ آنے والا وقت بتائے گا. اس بلاگ کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.